الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد و آلہ صحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ 14واں پارہ سورہ المومن ہے اور وہ 60 نمبر آیت سے جڑی میں پڑھی ذہن چ جڑا مضمون سی وہ دوسرا بیان کرنا مگر اخبار آਉਂਦਾ جمعر دن مینوں دے کے جاندا تو میں وہ مضمون پڑھیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تو پھر آیت جڑی نا یہ طرح میرا ذہن منتقل ہویا پہلا یہ گل تھوڑی جی ہونی چاہیے۔ ارشاد صاحب بیٹھے تھی ایک آدمی آیا تو انہوں نے آخیا حضرت میں حالات تو بڑا تنگ ہوں پریشان ہوں میری دعا فرما۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا کسی بھی کرے مگر پہلا ایک واقعہ سن میں سفر سے گیا سی تو واپس آیا تو اپنی بیوی نے ویکھیا بھی وہ جسم سے لباس جڑا سی نا سارا تار تار ہوا کپڑے پھٹے اور بیچاری ایسا بھی حال نہ رہ گیا بھی وہ ٹک نہیں لا رہے۔ تو انہیں میں نے آخیا شاہ جی اللہ کے دعا تو کرو میں مسلح چکیا سجدے پہ گیا اور رویا آخیا اللہ تعالیٰ جی سارے کو کوئی قصور ہوا تو معاف کر دے کوئی سامان کرے اس بیچاری کا تن تو ٹکیا جائے۔ دعا کر کے میں اٹھیا دروازے سے دستک ہوئی بندے نے دروازہ کھڑکایا کہ 2 سوٹ زنانے سیتے بندہ لے کے کھڑا تو انہیں آخیا شاہ جی رد نہ کرو اے سوٹ میں تھوڑی بیگم نہیں لیا تو میں آخیا نہیں ایک میں لاؤں گا مینو ایک کی ضرورت ہے دوجا تو کسی ہو دے ایسی بے نیاز یہ دونوں نہیں لے رہا آخیا ایک نہ کم چل دینا ایک تو اور کرم دے دے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ رب کو منگیا کرو تو بالکل نہ پورے زور دے کے منگیا کرو تیرے کوئی منگنا اور کر کو منگی۔ جس طرح عبد القادر بید المرحوم نے آخیا تو کریم ہے مطلق کو من گدا میں مانگتا کہ تو خزانے دا مالک ہے تو کریم ہے مطلق کو من گدا کہ کونا مگر نہ بخانی دے تو نہ آواز ماریں پھر میں کی کروں گرے بنو ماں کے من بکجارا ہوں تو برانی اے منگلا طریقہ بے پھر کوئی اور دروازہ دس دے اگر تو نہیں برونا تو میں پھر اتنے چلا جائے یہ دروازہ کوئی نہیں ام یجیب المضطر اذا دعا بھائی ایک شخص سورہ نمل جاندا میں کون ہے میرے سوا ذرا دکھی دی آواز سنے تو دی تکلیف نو دور کر۔ لوگوں نے اپنی جہارت نہ بچیرے بنا رہا ہے دیوس آستانے جو مراداں پوریاں ہوندیاں اس دربار اللہ نو پڑھ حالانکہ انہوں نے کی دینا کسی دے کول کچھ نہیں سب کچھ اللہ دے کول ہے۔ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کی دی زبانی بھی کہلایا جنہاں تو برتر خدا نے کوئی پیدا نہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد نے وذرنی انہ لا یخلق بلا نہ حضور ورگا کوئی بنایا شاعر کہندا میرا ایمان ہے بناونا بھی کوئی نہیں بس ایک ہی سچا سی توڑ چھڈیا نہیں رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز نہ اسی سوچ سکتے ہیں حضور ورگا کو بنے سوچ بھی نہیں سکتے خیال جی نہیں لیا سکتے کہ نہ خدا نے بناونا ہی۔ اللہ نے اپنے اس حبیب نے بھی آخیا تو لوگوں سے اعلان کر دے بے جے میں نفع نقصان اپنے دا مالک ہوں باقی تو دینا گزارا اپنے نفع نقصان کا اختیار مینوں ہوں کہ مینوں تکلیفاں کیوں ہوندیاں کدی میرا سر مبارک زخمی ہوں کدی دندان شہید ہوندے کدی پیارا بچہ ابراہیم ہاتھاں لے کے میرے آنسو بہ رہے ہوندے میں جان دے رہا ہوں میں یہی کہنا اللہ ابراہیم دا وچھوڑا میرے لیے بہت غمگین کرنے والی گل ہے مگر میں وہی کہنا جے تو راضی تیرا حکم جاری اس تو اللہ رب العالمین تو سا کوئی نہیں ام یجیب المضطر اذا دعا جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا کون ہے پھر جڑا تیری فریاد سنے ویکشف السوء تو اس تکلیف نو دور کرے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جڑے صاحب سر رسول اللہ کو آندے انہیں راز دیاں گلاں حضور نے دسیاں حضرت حذیفہ آندے دوجے لوگ جڑے تھے نیکی دی گلاں پوچھدے کیا مسئلہ کی ہے میں حضور کو آن والے حالات ہی پوچھتا رہا بے اس امت سے کی قیامت ہونی ہیں کہڑے فتنے ہونے ہیں مینوں وہی حضور نے علم دیتا کیا خرابیاں ہونی ہیں
اس تو انہوں نے کیا جاتا کہ رسول اللہ دے رات دے واقف. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے کیا میں حضرت بے بس ہو چکا میری دعا کر. آپ نے فرمایا جے تو بے بس ہو چکا نا تو تو آپ ہی دعا کر. اللہ نے وعدہ کیا بے بس ہو کے میرے دروازے سے ڈگے نا میں پھر ادوں آواز دے دینا. تو ہوں بے بس ہو گیا میں تیری نہ سونا تو اور کس نے سنے. اما یجیب المضطر اذا دعا. اللہ نہ جدو بے بس ہی بندہ ہو جائے تو آخر تو ہوں رب ہے تو نہ تھوڑے اور کوئی دروازہ درے دیگرے بند ماں کے من کوئی اور دروازہ مینوں پھر بخا کہ میں اتنے چلا جاؤں. جدھر نہیں تو دروازہ اور بنایا تو نہیں سننی کہنے سننی فرمایا سننا. تو اللہ تعالیٰ دعاواں قبول کرنا. اور شاہ صاحب بھی یہ بات سن کے میرے ذہن سے آیا اللہ نے جڑی بات یہ شاید کہی ہے وقال ربکم ادعونی استجب. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث یہ گل سمجھائی کہ بندیاں کو لوگ منگتے تنگ پی کے ناراض ہو جاتے یار کی تھی سر کھا لیا جان چڈو. ملم یہ سارے اللہ جل اللہ کا عارف جہاں نہیں منگتا اس سے ناراض ہوتا. اللہ منگی جا میں دے ہی دوں گا. منگ تو صحیح میرے کہڑے خزانے کمی ہے یا مینوں کوئی تھوڑ آ جانی ہے میں تو کہنا ہی ہے تو سب کچھ ہوتا چلا جائے. تو اللہ پاک فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب. بڑی پیاری یار تمہارا رب یہ کہتا ہے یہ آخیا کوئی بیگانہ نہیں تمہارا رب. اور رب کے اندر ہی سارا آ جانا جنہیں بنایا بھی ہے اور بنا کے چھڑ نہیں دیتا کہ پھر وہ ایجاد کر دیتا بناتا مڑ کے خبر ہی نہیں رہی. رب دے مفہوم چو کچھ ہے جڑا سی اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر. خبرگیر ہے نگران ہے ہر ویلے پتہ کرنے والا میرے بندے نو کس چیز نال نال وقال ربکم. تمہارا رب یہ کہتا کتنے ٹھنڈے پھر رہے تھی رب نہیں سنتا ہو رہا کو چلیے کیوں دفاع ہوئے جی. تا رب آپ یہ کہہ جنہیں بنایا تے رزق کا سامان کیتا تاری ہر حاجت پوری کرنی نال ہر وقت اجیب دعوت الداعی دادا. سورہ بقرہ کہ جدوں بھی مینوں آواز دین والا کو آواز دینا میں آنا لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہے. کیا کیا تسی آپ ہی میان عاشق و معشوق ہے چھائے دے تو خود حجاب ہے خود ہی میں امر حاصل میں امر خیر. حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تیرے چ رب کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تو آپ ہی اپنے لیے رکاوٹ بن گیا تو آپ ہی دفاع ہو گیا. از میں امر خیر وچوں نکل جا دفاع ہو جا میں منہ چھڈ کے نا جڑ جا وہ نال تیرے نال ہے اور تیری حاجت. فرمایا وقال ربکم تہاڈا رب ہے آندا جے تو پیارا لاڈلا کوئی. باغ بھی ابھی جان دیتا بس مڑ کے پتہ نہیں اس بیچارے بچے نہ کی ہوئے کو ٹھیکے دار ہے کچھ بھی نہیں ہوتے پلے آپ کوئی نہیں. فرمایا میں میرا بناؤن والا نہیں رب ہاں کہ ہر وقت تیری خبر رہا ہر لمحہ جڑی جڑی ضرورت ہے. ہوا چاہیے سے آکسیجن پیدا کرتی پانی چاہیے ذخیرے پر دیتے ہیں خوراک چاہیے اندازہ ہی کوئی نہیں. جا کے دکانوں سے دیکھو فروٹ کس طرح انہوں دے رنگ انہوں دے مزے انہوں نے خوشبوئیں شمار ہی کوئی نہیں. تو تمہارا رب یہ کہتا ہو دو نہیں مجھ سے مانگو پکارو مجھے استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. نال ہی کہوں گا باقی قبول کرنے ٹھیکہ لاوے بندہ جدہ میں کیا نادان جانا مینوں سپ پھڑا دے بچہ چورا جانا سپ ہی نہیں دے دے ابے نوں آندا ابا جاندا تے مچھلی ہور شایا سپ ہور شایا اے بیوقوف سپ منگن دیا پھڑا دیا مر جوں گا. اس تو یہ جڑا پابندی لاؤنی جو میں مکنے کیا وہ خدا کرے یہ نہیں دعا دی قبولی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شعیب علیہ السلام کا زمانہ ایک بندہ بہت حال پکار کرتا رہا کوئی گل نہ بنی. وہ شعیب علیہ السلام کو ہے رب کتنے جڑا میں دعا سننا تو اللہ کی طرف بھائی آئی بھی اللہ اللہ گفت مطلب بہ کے مار اس بیوقوف نو کہہ جڑا تو اللہ اللہ کہنا نا کم ہوں تو روندا پھرنا تیرا اللہ اللہ کہنا ہی میری لبیک میں کہنا ہے حاضر ہاں تیرے منہ میرا نام نکلتا میرے نام بے دینوں موقع دینا میرا نام لینا تو جڑا مینوں یاد کر رہا کم نو تو کی رونا یہ خود اینا سواب کٹھا ہو رہا کام نہ نہیں سی ہونا جنہ تو پکاردا رہنا جب اجر چلی جمع ہو رہا تدے حدیث پاک چاہتا جنہ دی اتنے منظور ہو گئی نا جدن قیامت کا دن آیا اللہ نے کیا تھوڑی درخواست پہ کہنے گیا نہیں سی مننیاں منظور دنیا اج یہ بدلے جنت لے لو جو لینا جنت ویکھن گے تو اسے جنہ دی ہوئی نا اتنے قبول یہی کہن گے ہائے نہ ہی ہوں تو چنگا وہ کی اتنے شہر رہ گئی اس تو کیا اللہ اللہ گفت مطلب بہ کے مار پاگلا اس رات میں سمجھ تیرے منہ رب کا نام نکلنا جڑا یہ ہوئے لب بہ کے قبول کر رہا یہ ہما سوزو گدادت پہ کے ماں تیرا ہے رونا چلاونا دعاواں کرنیاں حال پکار کرنی یہ خود رب دا کاسر وہی طرف آؤں پیغام بھی کہہ تد میرے تیرے منہ نکلتا تو اتنے خوش نہیں ہوتا کام مگر پیا کام ہونا چاہیے
اللہ تعالیٰ فرمایا مینوں پکار میں تیریاں دعاواں سننا. اور اگے کی کیا دعا نہ کروں کدا ناراض ہویا نہ آخیا دعا منگنا نہیں صرف ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑے لوگ میری عبادت نو منہ پھیر دے. عبادت کیا گل دعا دی کہ جڑے میری عبادت سے آر سمجھے نا کہ ہٹ کیا کیوں منگی ہے فرمایا جڑے میرے کو منگن سے اپنی بےزتی سمجھ دے ارے تو آکڑ دے میری عبادت نو سید خلون جہنم داخرین میں جہنم سے انہوں ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دوں گا. بہت پھینکوں گا کہ کہڑے سی تسی بے نیاز کے سانو رب دی لوڑ بھی نہیں بے کام تھوڑے جہے تھوڑے چنگے چلتے سی تسی کتنا سمجھ لیا بے رب دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ چاہے انہیں تختہ اٹھ دے بادشاہ کا تخت منہ دے ہوں لوگ انہوں پھانسیاں کر دے کل حسنی بار کہیں سال مصر چ رہا چمڑیاں جتیاں چلائیاں کی ہوا پنجرے چ بند ہو کے عدالت جانا مر کے قبر چلا گئی. اس تو کی ہے یہ دنیا کچھ نہیں بےوقوف سمجھ دے نہیں سارے ہوں کام ٹھیک چل رہا ہے ہوا معاف کیا بڑی رڑی جاتی ہے کوئی خدا دی لوڑ نہیں. حالانکہ خدا ایک لمحے نہیں پراؤندی شاید. اس تو دعا کے بارے فرمایا کہ جڑے میری عبادت نو منہ پھیر انہوں عبادت کیا اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا دعا والا عبادت ایڈا حضرت کا کلمہ کہ مانگنا ہی تو عبادت ہے. فرمایا نمازہ روزہ تو یہ بات سمجھے منگنا جڑا نا قدم قدم کوئی نعمت آئے شکر ادا کرو. سواری تے بیٹھے کھانا آیا بستر دل ہر لمحہ کہو کہ اللہ نے میرے لیے کنے سامان کی. اللہ کے رسول اللہ السلام بستر سے لیٹ جا الحمدللہ اللہ زیادہ منا اسکانا وکفانا واوانا شکر ہے اس خدا کا جنہیں کھلایا پلایا کر دیتا اور ٹھکانہ بخشیا کم اللہ کافی اللہ والا. ورنہ کنے لوگ بیچارے پھر دینا کوئی کہہ رہا نہ انہوں کا بستر ہے کوئی ٹکے کھا رہا ہے مینوں رب نے کہنا دیتا. ورنہ منگنا ہی اصل ہے بات یہ تو کام ہے منگتے رہو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تسی یا لوگو سارے دے سارے اللہ دے مانگت دی فقیر کیا وچے نبی ہے وچے ولی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء جتھے مرضی چلے جاؤ نا میرے محتاج میرے سارے سے میری بادشاہی اپنے زور سے کیا میں کسی دے سارے خدا نہیں بنایا باقی جنہوں کچھ دے رہا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم پہ کدے انعام ہے مگر سورہ بنی اسرائیل چاہتا ورو شہنا نادا صاحبن باللہ جاوانا جلال دیکھو خدا دا کہ اگر ہم چاہیں تو جو بھائی تجھ پر کیے ساری تیرے سینے چلا دیے پھر تینوں کوئی مددگار نہ ملے ایک حرف ہی نہ کوئی لیا کے دے دے یہ تو میرا کرم ہے کہ تم 40 سال ایک حرف دے سکیا میں جو چاہیا تینوں سکھاتا ساری دنیا تو بڑا عالم بنا دوں چلو کرو کا فراتا پڑھاواں گے تو بھولیں گا نہیں مگر مان نہ کری کہ اللہ نے کہتا بھولا ہوں میں پکا ہو گیا الا ماشاء اللہ چاہے ہوں بھی تیرے سینے چل جا سکے. اور جنت دوزخ چلائی گئے لوگوں تے اب بھی زندگی نا وہ بھی ہمیشہ لے بھی مگر اتنے بھی قرآن نے آخیا الا ما شاء رب ہمیشہ رہن گے جنت مگر رب کا ارادہ ہوئے تے ہمیشہ نو ختم ہی کر سکے جنت ہی فنا کر دے مگر ہونا نہیں عطا غیر مزید ایسا انعام دوں گے جہاں تھلسا رکنا نہیں وہ تسلی دیتی مگر آخیا یہ نہ سمجھ جنہ کا اپنا کوئی زور طاقت ہے میں چاہ فنا کر سکتا جنت رہنا ہے دوزخیاں کا اسی طرح کہ دوزخی بھی ہمیشہ رہن گے مگر وہ بھی میری مرضی اگر چاہ میں دوزخ بھی فنا کر سکتا اللہ نو منو اللہ جڑا بادشاہ اس کائنات دا تب دعا دا حکم ہے کہ دعا کرو دعا نو سب سے شاہ نہ سمجھو صحیح معنی کرو. شاہ صاحب ٹھیک آخیا مسلح چکیا سجدے پہ روئے کہ اگر سارے کو قصور ہوا معاف کر دے کوئی سامان کرو صرف دروازہ کٹ کے 2 سوٹ آ گئے انہوں نے ایک ہی ہے ایک میری جیون چاہیے. ایک دعا جڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی تھی کئی لوگ کم بخت دے ابو ہریرہ نہ پیو دا پتہ لگا نہ ایسے حرام دادے اور میں کئی بار آخیا نہ مرادو تھی نے ابو ہریرہ جڑا جھوٹ بولتا رہا حدیثاں کرتا رہا ایک بھی دسو اگر کوئی جھوٹھی نکلو بھی تھلے دے کسی بے ایمان کا کام ہوگا کوئی تھلے کا راوی نکلو تھا جنہیں ابو ہریرہ کا نام لیا ابو ہریرہ دین نہیں بیچا میں نے صاحب بنو میاں کے سامنے بھی آخیا تھی جھوٹے تھی ظالم لوگ کیوں ایسا غلط کام کیوں ایک نیک آدمی نے بدلنا عبد الرحمان ابن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک بیان ہو اے دعا ذکر شاہ صاحب دعا گیا ایسی دعا جنہوں امام مسلم ابن الحجاج کشاری نے صحیح مسلم سے نقل کی کتنی پیاری دعا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی زبان سے جو نکلیا نا اسی موتیاں ہیرے نو رونے موتی ہیرے کچھ نہیں وہ سارے گوہرے بے ایسے موتی بننے کا مول ہی کوئی پھر دل زندہ چاہیے دل مر چکے نا دنیا کے ٹکے 4 مل جانا سی بڑی کامیابی ہوگی گوہرے بے ایسے موتی جنہ کی قیمت ہی کوئی نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کڈی وڈی دعا سارے پکارو جے ہوئے اپنی نمازاں پڑھو تے اگے پیچھے سارے لکھ کے جو اللہ مسئلہ لی دینی
الذی هو اسمہ الصمد۔ اے اللہ میرا دین بھی سوار دے، درست کر دے، میرے دین کوئی خامی نہ رکھ۔ کیوں؟ اگے فلسفہ بھی سمجھائی گیا فائن اسمہ الصمد، میرا بچا اس دنیا کی چگے صرف دین پر ہوں، دین تباہ ہوگا کچھ بھی نہیں، عصمت بچاؤ، ڈیفینس۔ فرمایا میرے سارے کاموں کا جڑا دفاع ہے کہ اتنے ہی میں مصیبتوں تو بچنا تے اگے بھی دوست بچنا دین۔ اس طرح اللہ میرا دین سنوار تے درست کر، کیونکہ ہوئی میرے سارے معاملات میرا بچاؤ، میری اصل حفاظت۔ واصل علی دنیا التی فیہا معاش، سبحان اللہ، کہ میری دنیا بھی سوار دے، میرے کارخانے ہیں، میرے باغ ہیں، میرے اور چیزاں وہ بھی سوار، کیونکہ اتنے ہی میں زندگی گزارنی۔ اگے نال ہی دسی گیا کیوں؟ فإن فیہا معاش، ایسے ہی دنیا میں چل رہنا، گزارا کرنا۔ اگر دنیا نہ ٹھیک ہو پھر کی بنوں گا؟ میں تکے کھاتا پھروں گا۔ اللہ واصل علی دینی، میرا دین سوار، اللہ دی واسمہ سمجھ، واصل علی دنیا التی فیہا معاش، میری دنیا بھی سوار کیونکہ میں زندگی گزاروں، واصل علی آخرت التی فیہا معاش، ادوں بعد جی اگلی منزل آنے والی کہ میری آخرت بھی سوار دے، کیونکہ اتنے میں مڑ کے چلے جانا، آخری میرا انجام ہونا۔ واہ یعنی ما کانت الحیات خیر لی، اونا چر مینوں زندہ رکھی جنہ چر زندگی میرے حق سے بہتر ہے۔ اے اللہ کا نبی یہ چیزاں سوچ سکا سی ہمیں ادھر ادھر پہنچنے، فرمایا اونا چر زندہ رکھی جنہ چر زندگی بہتر ہے، میرے کو نیک کام ہونے۔ واصلفنی اذا کانت الوفات خیر، جدوں فوت ہو جانا، مر جانا میرے لیے بہتر ہوئے، اسے موت دے، سمجھے کہ پھسل جانا انہیں، اسے اٹھا لو۔ اتنی پیاری دعا ہے حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آندی تھی کہ کرو پڑھو، اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمۃ الصمد، واصلح لی دنیا التی فیہا معاش، واصلح لی آخرت التی فیہا معاش، واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ۔ کتاب الدعوات سید ابو الحسن ندوی نے صاحب لکھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہ پڑھے، کسی کا دل زندہ ہوئے صرف اپنی دعائیں پڑھ لینا، جی 24 گھنٹے کرتے رہے، سواریاں تے کرتے رہے، بستر بے وہ رائی ایمان دی انہیں آپ ہی پکار اٹھنا کہ سوائے نبی دے نہیں کر سکے، دوجا بندہ جڑا وہ ادانا نہ تعلق ہو سکتا، ایک لمحہ نہیں پوتے، تیز ہوا آئی اسے آخیا اللہ میں خیر منگنا یہ عذاب نہ ہو گئے، بارش ہوندی ویکھیا اللہ سکھیا رحمت، اے رحمت دی ہوئے تباہی والی نہ، ہر شہج ویندے بے آپ نہیں آٹومیٹک ہو رہا، پیچھے رب دا ہاتھ اللہ کر رہا کام، اس تو ہر لمحہ اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے، اے بکھریاں بن گئیاں، لوگوں نے حسن حسین لکھ دیتیاں، الباب السیب لکھ دیتیاں، دعاواں ہی نبی علیہ السلام دیا، ذکر اور دعا ادھر نہیں اسی آؤں دے، جدو کہ اوکھی بندے ہماری صاحب دعا کرو، بھائی دعا جے ایسا جس طرح میں سانس لے رہا ہوں ادھر نہیں ملتا، آنکھیں اندر جا رہی ہے باہر بچیا سار ہو گیا مر گیا، دعا ایسی ہے کہ لمحہ تسی اپنے رب تو بھول گئے، بالکل دین تباہ، اسے شیطان غالب آ جانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام سے قربان چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دعا کر دینے یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ایدوں بڑی کوئی گل ہونی، ساری دنیا جو اللہ دا چنیا ہے، دل تو بڑا رب نے بنایا ہی کوئی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ سال، سچائی پانتا رب نے وہ بنا کے، وہ بھی آندا ہے رب تو دلانوں پھیر دین والا، میرے دل نوں دین سے قائم رکھ۔ تو حضرت ام سلمہ نے آخیا زوجہ مطہرہ نے رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول تہانوں بھی ڈر ہے کہ دل بدل جو، فرمایا ہاں دل بدل اس طرح ہی جب پر ہوئے کسی جنگل تے ہواواں آ کے آئیں مودا کر دیا نا، یہ کڑی جی نہیں پتا لگتا بھی ہنے ولی ہوئے تو ہنے شیطان بن جائے، یہ لہراں آؤندیاں اس رب ہی بچا کے رکھدا، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی، بہت پیاری گل ہے مولانا روم نے کہی، ایک بندے نے چکی سے بوری لائی، ادھر دانے پاتے بوری لاتی آٹا سما تھلے موری سی خالی دی خالی بوری۔ اسی طرح اگر اسی اپنے دین نو بچاؤ دیں، دین جے مل گیا ہے رب دا نام، مگر یہ حفاظت کرنی کہ بچیا رہے، خوش نہ جاوے، شیطان راہ چ نہ لٹ لے، موری نہ ہو جائے۔ اور دو موریاں میں دوسرے پاسے نکل گیا، شبہ اور شبہات، دو شین لگ دے، شبہ اور شہوت، باقی یہ سارا دین نو کھا جان، یہ چوہے جڑے اس بوری نو کسر دے، دین تباہ ہو۔ شبہ کہ اعتراض ہی ذہن چاہتے رہے، کیا مسئلہ کیوں ایت کی ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، شیطان کا کام ہے اعتراض پائی جانے، کیا حدیث کی ہوئی ہے۔ دوسرا شہوات کہ جے شبہ نہیں تو پھر بعض چیزاں کی رغبت، کیا خوبصورت عورت ہے، مال ہے، نوکری ہے، لالچ دینا، میں دو شین تباہ کر دے، شبہ اور شبہات۔ ارے امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے رب دے بندیاں دی قبراں تے نہیں برسائے رب رحمت دا، ایسے ہی لے گئے بس پڑھنے تے قربان جانے، یار علم ہے نا اغاثۃ اللہ پاک،
کہ جلے تھی مرے جے نا تو شیطان تو سے سوار ہو گیا انہوں دعواں تو بچنا آؤ میری کتاب پڑھو اغاثۃ اللہفان ہم مسائد الشیطان جتھے جتھے وہ ہاتھ لا کے ایک ایک گل کھول کے دسی اتنے ایڈا بیڑا کر کرتا جی رب کو امداد منگو وہ سارا ٹونڈو اس تو دعا نو نہ سمجھو مولوی صاحب نے آخیا دعا کوئی اوکھی بنی تو پت منگ لو دعا نو بالکل سمجھو تھوڑے نال قرآن سٹکو ہر لمحہ اپنے خدا نو یاد رکھو تو اللہ دے رسول دعا کر دے کہ اللہ میرے دل نو اپنے دین تے جمائی رکھی اللہ مصرف القلوب صرف قلبی لاتا اے دلاں نو پھیرن والیا میرے دل نو جدوں بھی پھیرے اپنی اطاعت وال پھیری حکم تیرا منن والا پھیرا نافرمانی اللہ مڑ جا کے رب نے آپ کس طرح قرآن سکھایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آپ دعا سکھائی ہے سورہ آل عمران کہ رب دے ساڈے دلاں نوں سیدھا کیتا ہی نے ہدایت تے چلاندا تے ہن تیرا نہ ہون دیں وہب لنا من لدنک رحمہ اسی کسے قابل نہیں ساڈا منہ نہیں کہ تیرے کو منگیے اسی تے مجرم ہی مجرم ہیں کیڑے منہ نہ منگیے کو حکم منیا تیرا وہب لنا ہب ہبا چوں مفت دینا حق نہیں بنتا حق دینا تو پیسے چارے تو بہ ہوندی ہبا جتا لیا کوئی نہیں اگلے نے مفت دے دعا ہی سمجھ لو قرآن پاک کے ایویں نہیں اللہ دے رسول دے ذریعے حکم ہے اب تسی جن انسان مل کے یہ ورگی ایک صورت بنا کے لیاؤ ایک شخص جنہیں الف نہیں پڑھیا وہ تھوڑے سامنے ایک کتاب پڑھ رہا 40 سال بعد جب ایک حرف نہیں تھی پہلا پڑھتا تسی سارے جن انسان مل جاؤ لیا نہیں سکتے حالانکہ عربی ہے نا نہیں بنتا جب بنا دوجے عالمی کہنے نہیں یار یہ چا کام نہ ٹیڑا آؤں سارے دلوں ہب لنا اپنے کو دینی مفت مل دن کا اپنے پاس کو اپنے کو یعنی میرا استحقاق کوئی نہیں کوئی میرا رائٹ نہیں تو میرٹ کوئی نہیں تو کو دے دے رحمہ روتے دو زبرا لگی ہیں پڑھے لکھے بندے رحمتن ایسی رحمت دیں جی بندے جن اندازہ بھی نہ کر سکتی نہیں کیا اپنے کو ان کا انتڑبا اور ان کا کافی آیا تو پھر انتا بھی درمیان سے لیا بے شک صرف تو ہی تو ہے داتا کوئی داتا نہیں ہمیں لوگوں نے کولوں بنا لیا تو ہی دین والا دے مینوں ایسا دل کہ گمراہ نہ ہو اللہ دے رسول علیہ السلام دعا کی اور کتے آیا آپ نے داؤد علیہ السلام یاد کی آپ دے سچے ہونے کی بھی نشانی جھوٹا بندہ جو نا میں کہی جاؤں گا اور کسی کی خوبی نہ منوں گا دوجے عالم دوجے نے وہ آئے ہو آخو جی میں اور کہہ ذکر کیا لوگ پھر کہیں گے تو کی ہے اپنا ہی کہی جاؤں گا یہ بھی بئی مانوں کی نشانی ورنہ نیک لوگوں کا ذکر کرے انہوں کا نام نہ مٹائے نیک لوگوں کا ہمیشہ یادگار جڑے اچھے بندے کو ذکر کر تو رسول کریم علیہ السلام نے کسی موقع تے حالانکہ کائنات کے سردار باقی ساری مخلوق چاہ رہا تھا مگر آپ نے دجیاں پراواں کی عزت دلائی جتنے دجے نبی سے نے موقع جدوں ملیا انہوں کی شان بیان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی مدینے کے بازار اور یہودی نے آخیا اس خدا کی قسم ہے جن موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا چنیا وہ نہ نبی جی منتا سی تو حضرت ابوبکر نے تھپڑ ماریا اور آخیا نہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنیا گل ٹھیک سی مگر حضور کو آئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور میں کیوں نبیاں سے درجہ بندی کر لی کنہیں تو آخیا تھی آخو وہ شان ود چودی شان ود کیا سن لو ابو بکر مینو اللہ نے دسیا قیامت دن جدوں سور پھونکیا جانا سائرن ہونا نا بیل بجنا سب بے ہوش ہو جانا سب تو پہلا میں ہوش ہونا مگر میں دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پڑ کے کھڑے یہ مینو نہیں علم رب نے دیتا صحیح حدیث ہے بخاری شریف کہ مینو نہیں رب نے دسیا کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہونے کیونکہ ایک باری بے ہوش سور سے ہو چکے یا بے ہوش ہونے ہیں کہ میرے تو پہلا ہوش آ جانا یہ نہیں میرے دسیا کہ یہ دسیا کہ تیرے تو پہلا ہوش آیا کھڑا ہونا فرمایا شان مند حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ابھی ہور نہ مگر بھجے پھرنے فلمی ایکٹریساں ایکٹر نکلایا کڑیاں منڈیا کے نہ ہوئے ظالم رکھ دیا جتوں بنیاد ہی غرض ہے تے دینا چاہیے بھی اس طرح کے بدماش بن جانے کسی نیک کا نہ رکھو جس نہ پتہ لگے بھی تاری تمنا تے دل سے شوق ہے کہ میرا بچہ بچی ایڈا لاؤ تو داؤد علیہ السلام جس زبان کا لفظ ہے داؤد کا مطلب ہے اپنی سادہ زبان لاڈلا سمجھ پیارا لاڈلا اللہ نے نہ ہی ایسا دیتا میں داؤد ورگا بھی کوئی جپنا تو نبی علیہ السلام ذکر فرمایا جناب کیا گانا بدل لگا کہ ساری مخلوق تو انسانوں تو داؤد ورگی بات کوئی نہیں کر سکتی انہوں کیا کہ سب تو بڑا ہے بات گزار روزہ ایک چھڈیا ایک رکھیا 6 مہینے کے روزے ایک دن رکھنا ایک دن چھڈیا بادشاہی کرنی جنگاں لڑنیاں فیصلے کرنے یہ روزے اس طرح 6 مہینے وقفہ کر کے
اور رات کی عبادت تہائی حصہ رات کا جاگنا تے تھوڑا جا سونا تے جڑا سونا وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کی گل داؤد علیہ السلام کے گھر کا حضور نے آخیا کہ ایک وقت ہی رات ایسا نہیں جنہوں کے گھر کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے نفل نہیں سی پڑھ رہا یا آپ کھڑا یا کوئی اپنے خاندان کے بندے اے پیغمبر خدا دے سچے ہونے کی گل ہے اپنے برا کی شان بڑھائی گرایا نہیں بھی داؤد کی ہے فرمایا نہیں وہ کہاں آپ بدل تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی بات دعا دی آ گئی دعا یقین جانو اسی قدر نہیں کرتے میں ہور گلا دعا دیا کتاباں لاؤ اور انہوں اپنا ورد بناؤ دینا تو بغیر سارا جینا کوئی نہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلی نام ہوا مرا انہوں نے عالم صحابی دنوں نے آخیا نا چھوٹی جو لوگ میرے اصحاب سے انہوں نے حضرت ابو الدرداء تو حضرت ابو الدرداء نے حضور نے فرمایا داؤد علیہ السلام میرا پرا دعا کرتا تھا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک دعا اللہ دے پیغمبر نے کی سی کہ اللہ میرا سوال ہے تیرے کو کہ اپنی محبت میں نصیب کریں تیرے نام میں محبت کروں اور انہوں لوگوں نہ محبت کرا جڑے تیرے نام محبت کریں تیرے پیارے بندیاں نہ محبت کرا تیرے نام محبت کرا اور جن نے تیرے نام محبت کریں انہوں نے محبت کرا اور ایسے عمل بھی توفیق مینوں دیں کام ایسے میرے کو کرائیں جڑے مینوں پھر اس درجے تک پہنچا دیں کہ تم ہی میرے نام محبت کر لگ میرا یہ نہیں محبت ہی محبت ہے بل عمل اللہ دی بلغنی حبک ایسا عمل جڑا ہوتی پھر میں توفیق دیں کام کروائیں میرے کو جڑے تیری محبت کے مقام تک پہنچا دیں اللہ نے یہی کیا نا کہ اگر تھی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ کہ تو کہہ دے رسول اللہ کہ نہ لوگوں کہ جے تسی اللہ کہیں گا میرے نام محبت کر دے کہ میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو نتیجہ کی ہوگا جے محبت کر دے اللہ کہہ ہاں تسی محبت کرنا میں گن لیا نہیں انعام تو ہے یحببکم اللہ تسی محبت کرے ہوں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تو محبت کرنے لگ تسی نہیں محبت کرو گے اللہ ہوں تو محبت تسی اللہ محبوب بن جاؤ تو فرمایا داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتا تھی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک بل عمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی واہلی ومن المال البارک اللہ اپنی محبت میرے لیے ایڈی پیاری بنا دے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی نہ اپنے آپ مینوں نہ پیارا رہ جائے نہ مینوں اپنی اولاد ہونی پیاری رہ جائے نہ اپنا مال ہونا پیارا رہ جائے نہ ٹھنڈے پانی انہیں پیارے رہ جان جنہیں تیری محبت پیاری اور محبت یہ طاقت محبت آپ ہی پھر اس راستے سے چلا دیں آج محبت تلخاش ہی نہیں چلا ایسا صحابہ کرام نو سیانے یارو وطن چھٹ گئے رشتے داراں جنگاں لڑی اپنے بیٹے قتل کرتے کس شاید اثر آج محبت تلخاش محبت تو دور ہے کوڑے کوٹری جڑے نا تو ڈاکٹر کا کوڑی پائی پی رہا کیوں تھی سمجھتے میرا دے پیدا جب دین آتا نا محبت اللہ تعالیٰ کی جڑی آج محبت تلخاش ہی نہیں چاہیے رومیاں دے کوڑیاں شیاں مٹھیاں بن گیا شوق نہ پیندے ہیں اسی بھجے پھرتے ہیں جان جانی وطن جانا ہاں لب سے کیسا موقع آئے اسی اپنے محبوب کی محبت کری تو یہ دو دعاواں درمیان پہ گیا شاہ صاحب کی گل پڑھو انہوں نے آخیا یار تیرے لیے دعا کروں گل سن لا تو میرے گھر چاسی میں سجدے پی گیا تو اسے 2 سوٹ آ گئے کہ دعا کریا کرو تے رو کے کریا کرو سچے دلوں منگیا کرو ایویں رسمی نہیں دعا اور امتحان اور پسے نہیں اس دل سمجھو کہ میرا کوئی ٹھکانا نہیں درے دیگرے بنوا کے من بکجا رہا ہوں بتا بے دل نے آخیا کوئی اور تھان دس پھر مینو دے جواب میرے کو نہیں فلانے کو جا کے لے لا میں اتنے جاؤں جی نہیں کوئی دروازہ بنا میرا کر میں کم مینو کئی لوگوں نے دسیا جنہوں نے بابا جی نے ویکیا بابا عبداللہ رحمت اللہ صوفی صاحب آگے صوفی صاحب جو دعا کر رہے اتنا ہی سی کھڑے پہ کے کہ تیرے کو ایک کام لینا ہے تو نہیں کرنا تو اور میرے دس جنے کرنا اللہ کر رہا جب مدرسے جو استاد آخنا آج تو تنخواہ بھی ہے نہیں روٹی پکاؤ جو گا بھی نہیں اسے کراچی آ گیا کچھ آ گیا انہیں آخیا پڑھو صوفی صاحب چیک دو بچوں کھا لیں کوئی اللہ نے کہہ دے اللہ کتنے گیا نہ صرف کرتے کراؤ کچھ نہیں غلط گلا پہ غلط گلا یہ بھی ہے بھی اس امت نے اصل دین گم کرتا من کر جی پیچھے لیلۃ المعراج سی معراج منایا نا 27 رجب تے سامنے پڑھیا بے رب جاندا جے کتاباں کٹ کے رکھ لو پوچھ لو انہاں دے سراں تے قرآن رکھے تے تہاڈے کو کوئی ثبوت ہے گا بے رجب چھویا سی معراج رجب ہون دا کوئی ثبوت ہے گا نہ مہینے دا پتہ نہ تاریخ دا پتہ تانوں کیے مار وگی تسی دین جڑا اللہ رسول دسیا وہ نہیں کرنا من کر کم کرنے بالکل بناوٹی کرنے جعلی حالانکہ نہ چیزاں دی کوئی حقیقت اے مولانا عبدالحی لکھنی
ساڈے سمر بہت چھوٹی عمر فوت ہو گئے، مگر یہ بھی وجوبت الدہر مننا پیندا رب جدو اپنی قدرت وکھائی. یار حیرانی کہ 40 سال تو تھوڑی جی عمر زیادہ ہوئی، کوئی علم اس بندے نے ایسا نہیں چھڈیا جس کتاب نہیں لکھی ہے، اور کتاب بھی ایسی موٹی پر ہوتی ہے اخیر ہو جاتی ہے. تو مولانا عبدالعلی لکھنی یار کمال کر رہتا ہے، انہوں نے رسائل کا مجموعہ جنہ چ ایک رسالہ آثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کہ منکرت حدیثیں جڑیاں یہ لکھ دے بے جڑا تھی آدھے معراج فلاں مہینے جو ہے فلاں کوئی ثبوت تھوڑے کو ہے گا؟ یہ کوئی ثبوت جب اس مہینے جی گل ہوئی سی کچھ نہیں، بناوٹی گلیں میں بنا لیں گے اور اس سے چل پیں. اور انہوں نے کہ بھی ہے بے ہوں انہوں نے شب برات مناونی، اینی آتش بازی اینے حلوے مانڈے رب نو راضی کرتے پھر. ہاں حقیقت یہ دیکھو بھی تھوڑے سامنے صحیح بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور کسی عالم نے ہاتھ نہیں لایا. ایڈا وڈا ہوئے حضور نے دسیا قسمت لکھیاں نے فلانا، کسی نے ایک بندے نہیں لبے نا جنہیں لکھیا انہوں نے آڑی دسے. ایک جڑا امام ترمذی نے لکھیا ابو ابن ماجہ زیادہ ہو سمجھو کچھ نیڑے دی گل سی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایک رات میں ویکھیا رسول اللہ میرے کو اٹھ کے چلے گئے، میں جدو جاگی میں ویکھیا حضور تو ہے نہیں، میں دوجے گھراں گئی بھی شاید حضور علیہ السلام ادھر گئے ہوں، مگر آپ قبرستان نکل گئے. میں پیچھے گئی، حضور دیر تک دعا منگیاں واپس آئے، میں نہیں دوا اگے آ کے بستر سے لیٹ گئی. آپ نے آگے ویکھیا میرا دل تڑ کے تے آپ نے آخیا شاید تیرا کی حال؟ میں دسیا یا رسول اللہ اصلیت آ مینوں تو وہم تھی ہو میں مگر گئی مگر تھی تو ہو. آپ نے کہا تو پاگل ہوئی، اللہ کا رسول ظلم کر سکتا؟ باری چلی ہوئے جبریل آئے سی قبرستان والے دعا کر. یہ رات ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلہ جڑا وہ بکریاں دے عرب قبیلہ جہاں بکریاں بہت انہوں کی بکریاں دے والاں برابر مجرمان معافی کیا کہ سمجھو امام ترمذی نے لکھی، مگر نال ہی لکھ کے نا میرے خرابیاں ہی خرابیاں، فلاں نے فلاں تو نہیں سنیا، فلاں نے فلاں اینے بی بی سب. اور کیا میرے استاد امام بخاری نے بالکل روایت صحیح اے جی سرے دی ایک سی نے ماڑی چنگی وہ دیا، ورنہ سب ایک بھی یہ لیلۃ النصف من شعبان کی روایت صحیح کچھ نہیں. لیلۃ القدر ٹھیک ہے، رمضان شریف آ رہا ہے وہ قرات ہے جس اللہ تعالیٰ فیصلے سال پر جڑے فرشتوں کے حوالے کر دینا، سب محکمے نو پروگرام دیتا جاتا کیا کہ وہ ٹھیک ہے اقوامی لیلۃ القدر ہے وہ چکے کچھ ہے. اس پاروں قاضی ابو بکر ابن عربی بھی اپنی تفسیر رہے اور اس سے ہی نقل کیتا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام قرآن سورہ دخان. چوتھے لوگوں نے کہتا کہ جڑی نے یہ بارے جاؤں دی فرمایا یار جان دو نا گلن کچھ نہیں. قلت وقت ذکر حدیث عائشہ متول صاحب و کتاب العروس واختار لیلۃ الذی یفرق فیہا کل امر حکیم لیلۃ النصف من شعبان وان سمى لیلۃ البرات ایت 127 صفحہ. اور یہ جلد میں پڑھ رہا جی چوں سمجھو سور دخان دیتے ہیں کہ بی بی عائشہ دی حدیث ترمذی سے تھوڑی ہے، کتاب العروس والے نے بہت لمبی لکھی ہے. اور وہ یہ خیال ہے بے لیلۃ جڑی نا رات 15 شعبان دی تے لیلۃ البرات دی وقد کرنا قول ورد التی غیر حاضر موضع. تے اس تو علاوہ دوسری جگہ تے یہ رد اور یہ سارا جڑا جھوٹا ثابت کیتا وان صحیح انما ہے لیلۃ القدر اور رات جڑی برکت والی نا اور جہدے بارے حضور لیلۃ القدر شعبان اپنے اگے جا کے جڑی آؤں. اگے پھر لکھ دے ومن من قال ان لیلۃ النصف من شعبان و باقی جڑے آندے نا کہ لیلۃ مبارکہ آخیا اللہ نے کہ برکت والی رات میں قرآن اتاریا آندے ہوئے برکت والی یہ ہے آندے بالکل جھوٹ بول دے. لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب صادق القط اللہ نے اپنی سچی کتاب جہدے فیصلے دے اگے کوئی نہیں بول سکے وہ کیا شہر رمضان اللہ جل فی القرآن رمضان دے مہینے قرآن جڑا نازل کیتا گیا فنص علی نامی کا نزول رمضان کوئی نہیں سی شعبان رمضان شروع ہے. ثم عین من زمان اللیل ہاؤنا بقول دوسری جگہ دستا کہ وقت کیڑا سی جدو وہی شروع ہوئی پہلی باری جبریل کدو فی لیلۃ مبارکہ رات دا وقت کی. فمن زامنا فی غیر قضاء عمر کریت اللہ 127 128 تو جڑا ہن آندا نا میں نہیں رمضان سے علاوہ لیلۃ القدر علاوہ اور سی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا بہتان ہوندا. ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یوالد یہ ہے 15ویں رات دے بارے ایک حدیث بھی ایسی نہیں جتے آدمی بھروسہ کر سکے تو انہوں قابل اعتبار سمجھے. لا فی فضلیا نہ اس رات دی شان چ ولا فی نسخلا جال پیا تے نہ اس قسمتاں لکھیاں جان دے بارے کھ نہیں صحیح. لفظ کی فرمایا فلا تلتفت الیہا
ذرا بھی اس رات وال دھیان نہ کرو، چھڈو اس گل بھول جاؤ، کوئی شاید کیوں دین تسی وعدے کری جاندے تو یہ گناہ ایڈا وڈا لوگ آتے چلو جی عبادت ہے کہ کوئی نہیں کرتا، نہ روزہ رکھتا نہ کوئی نفل پڑھو، نفل بھی اینے لکھے توبہ 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 کہ رات میں اینے 100 رکعت پڑھو، ہر رکعت الحمد شریف جی کل والا بھی 10,000 کول پڑھنا، 100 رکعت پڑھنی، کیا نہیں پڑھنی گھروں لونی ہے جھوٹیاں بالکل من کرتے روایت یہاں کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی پیاری المنار المنیر پھر صحیح وضعی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں نا احسان مندی پیروں ساڑیاں کردنا نہیں ایڈا احسان ہے سارے سر تو کیویں یار صفائی کر کے سانو دے گا بیاہ کھڑا جے تک کھوٹ کتاب کا نام یہ ہے کہ بلند منار کھڑا کرتا میں روشنی کا جس میں تمہیں پتا لگے بیاہ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا یہ لکھا کہ مینا 22 فصل 98 صفحہ احادیث صلاۃ لیلۃ النصف من شعبان کہ 15ویں رات دی نماز دی جنیاں حدیثاں نہ بے جا رکھنا پڑھو صحیح ایک بھی نہیں صحیح بالکل جیسے کہ ایک حدیث آندا ہے علی جڑا اس رات 100 رکعت پڑھے ہر وی 10 وری الحمد پڑھے کل والا پڑھے او دی ہر حاج جڑی اس رات منگے اللہ پوری کر رہا سا کا اضافات کثیرہ اگے لکھ دے میں کی لکھاں یار صفحیاں دے صفحے ایڈیاں خرافات تے بےہودہ گلاں اللہ تعالی اور 70,000 حوراں دیندا ہے ہر حور دے 70,000 غلام ہیں 70,000 وہ لڑکے خدمت کر لی اور وہ ماں باپ نو اجازت ملتی 70,000 بندے کی سفارش کر سکیں وراج ممن سما رات سن اکتر مثل حاضر ہزیان وسلیا امام ابن قیم فرماتے ہیں حیرانی ہے انہوں لوگوں تو یار جنہوں نے علم تک پہ حرف آؤں کہ یہ چیزاں تو دھوکھا کھا دیں یار یہ نمازاں پڑھتے پھرتے انہوں نے عقل نہیں آتی بے سب من کرتے کیوں تھی یہ بدعتاں من کرتی گلا کر لی وہاں صلاۃ وضت پھر اسلام آباد لربا میں 400 سال بعد حضور تے کری گئی ہے ادو پہلا نماز کوئی نہیں پڑھتا ونا شاید میں بیت المقدس یہ بیت المقدس تو چلی ہے تو وہ علیحدہ تو حدیث بہت ساری حدیثاں جڑی نا من کر 22 فصل اسے کر دی اگے لکھ دیا کال لکھنی فلاسال مرفوع جڑی اگے میں پڑھتا سی مولانا عبد الرحیم وہ 308 سب لکھ دے وقت ذکر سید الجیلانی حاضر صلاۃ فی بنیاد طالب اے پلے بنو اے دھوکھا کوئی نہیں کھانا بھی پیر جیلانی لے کے آیا امام غزالی کھا لیا لکل فن رجال ہر فن دے جدے جدے ماہر ہے میں دین دی گلاں تانوں تھوڑیاں بہت دس مینوں کی پتہ ایم بی بی ایس کی ہے ایویں علاج میں دخل دینا غلط ہے وہ وکھرے ماہر ہے اسی طرح امام غزالی امام ابو طالب مکی کوت القلوب والے احیاء الدین والے غزالی پیر صاحب بنیاد طالبین والے بعد عالم اٹھے جنہوں نے ایک ایک روایت نو پڑھ کے اتنے حاشیے چڑھے ساریاں نہ کتاباں یہاں 100 جو شاید ایک ہی سچی ہے بالکل لوگ نیک سی صوفی سی ولی سی یہ اعتبار کرتے تھے یار جتنا اسی جھوٹ نہیں بولتے کھڑی لوگ جھوٹ نہ بول دیں اس طرح امام مسلم نے اپنی کتاب دی بچے ہی لکھا بس جنہ دین نو نقصان نیک لوگوں تو پہنچا کسی نہیں پہنچا یہ اپنی سادگی بھول گیا بے حدیث سنا یار سچ ہی بول رہا ہوگا ٹھگ جڑے سے انہوں نے جو دسیا اپنی کتابیں لکھ کچھ نہیں یہ صحیح بہت غلط گلا اس تو گنیا تو طالبین ٹک لینی یا امام غزالی جی کی ایسا ہے کچھ ہے انہوں نے پرکھنا پینا حدیث کے عالموں پوچھنا پینا بھی یہ حقیقت کی چیزاں نہیں ٹھیک اور بدعت ایڈا وڈا جرم دے خدا دا نام ہوں تہاڈی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کیویں بحث ہے وہ آدھے سارے اختیارات سے دخل دیں وہ آدھے سارے اختیارات دخل دیں یہ بدعت چھوٹا جرم نہیں شرک تو بعد وڈا جرم اور یہ توبہ بھی تک قبول نہیں کہ گناہ نہیں نہ ہوتا نماز کر لینی نویں ذکر کر لینا نواں اور کہنا یہ کی ہر یہ نہیں سمجھ نہیں عام لوگوں میں اور جناح بدماشیاں بڑا جانتے ہیں آدھے کی ہے یار دروشی بھی ہے یہ نہیں سمجھتے بے اختیارات تو تجاوز ہے جس زیادہ تمہیں اختیار ہے تھی کیوں قانون بنایا دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں پارلیمنٹ ساڈا حق ہے آسان سپریم کورٹ والا ساڈا حق ہے اسی طرح اللہ دے دیتے اختیار نہ رسول یہاں کا کام ہے شریعت بناؤ جب کسی عالم اور امتی نے بنایا بیا نماز اس وقت فروز رکھتا اتنا ثواب ہے وہ یہاں حوالہ دے کہ اللہ نے کیا رسول نے کیا ورنہ ایڈا وڈا مجرم ہے اپنے اختیارات پر جاؤ بندہ ہو کے تو مخلوق واسطے قانون بناؤ لگ تو رب کی کرسی سنبھال لے بالکل یہ حق ہے اس طرح توبہ بھی نہیں اللہ قبول کرتا ایڈے وڈے اللہ تعالیٰ نے اس بارے سزاواں سنائیاں کہ بعد آ جاؤ ورنہ میں حرام کرنے والوں چھڈ دوں اور معافی منگن گے میرے کو جناح ہوا چوری تو نہیں چلنا
تسی بیوقوف سمجھتے بھی اسی نیک کام کر رہے تو ہمیں عقل ہی نہیں کہ نیک کام کن دسیا تھے میں رب ہاں میرا کام ہے کہ نیک کام دساں بندیاں دا حق ہے اے نماز ہی نا کڈی سونی ایڈا آڑا کام ہے مگر نہ دن کیسے وقت آ جاندے گناہ بن دیں اللہ رسول نے آخیا کہ جیسے سورج نکل رہا این سر تے ڈب رہا تسی یہ نماز نہیں پڑھ رہے بھائی وہ قرآن ہے وہ رکھنا ناجائز کر رہے فجر کی نماز پڑھ رہی ہے سورج اچا ہونے تک تسی نفل نہیں پڑھ سکتے اثر پڑھ رہی ہے سورج ڈبن تک نہیں پڑھ سکتے ہوں اسے کو پڑھی جب نماز ہی ہے یار یہ کہ نماز نہیں تو مجرم ہے بالکل بڑا آدمی ہے تینوں یہ کوئی حق نہیں جی کہ تو یہ گل کرتا تو انہیں گناہ دا کام کر یہ تے بڑے بڑے نیک لوگوں نے جی کردہ حوالہ پڑھیے کہ اگر تو ویکھے نا کہ یہ جی انا ہے تو کھانا کھائیں فما جب من قلت والے بن ناصر کیا پروا سکتن تو فین نہ عالم لکھتا ہے کہ ابن ناصر جیسا عالم ایڈا پریزیڈنٹ مینوں حیرانی ہے کہ 30 رکعتاں پڑھ لیجیے 100 رکعتاں پڑھ لی روایتاں کداں نے لکھ لی وساقتن توہین اگے چپ رہ گیا دسیا نا بھی یہ غرض دے خاموش رہا اللہ دا خاموش رہنا ایڈے وڈے عالم دا حیرانی اگے صرف لکھتا فین نہ لکھا یار اینا للہ میں پڑھ سکتا کہ عالم دا بیٹا ڈوب گیا تو یہ جھوٹھی روایت لکھ کے اگے لکھ کچھ نہیں حضور نے نہیں فرمائی نہ کام کرو یہ کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ دے دین تو وہ کام قبول ہے جڑے اللہ نے دسے وہ رسول نے دسے اللہ پیر صاحب نے جو لکھا یہ بھی کوئی گل نہیں شیخ عبد القادر جی وہ صوفی سی نیک سی بڑے دیندار سی وہ اعتماد کرتے رہے بھی یہ لوگ سچ ہی بولتے ہوں گے جھوٹ بولی جھوٹیاں رات سنیا محتاط ہو جاؤ یہ کوئی کتاب چک لے جا لکھی دیکھ لو امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین یہ دونوں اپنے زمانے سے سمجھو جی بہت بڑا ہوں نا سراف جا کھرا کھوٹا سونا پرکھدا اداں دے بندے سی انہاں دے سامنے جھوٹھی حدیثاں نہیں چل رہی تو ایک بغداد کی مسجد جمعہ پڑھنے کا موقع انہوں نے مل گیا مولوی نہیں سی انہوں جانتا مولوی نے ایک حدیث سنائی کہ احمد بن حنبل آندا اور یحییٰ انہاں دوواں دا نام لیا اور کوئی 16 صفحے دا نا کہ لا الہ پڑھے تو دا ثواب اینے فرشتے پیدا ہوندے انہاں دے منہاں جو جڑا نکلدا پھر وہ جو اینے ہوندے ہوندا ثواب ہی پڑھی گیا یہ دونوں ایک دوجے نوں ویکھنا بھی یار تو سنائی اونوں ویکھے جمعہ ختم ہوا دنیا چلی گئی جی کول بیٹھے ہوئے نہ کہ مولوی صاحب حدیث تمہیں کہن سنائی احمد بن حنبل نے یحییٰ بن معین اس طرح دے بے ایمان ٹھیک ٹھگ پیدا ہوئے امت یہ آخیا یار میں یحییٰ اے احمد اج تو پہلا خدا گواہ سی نہیں سنے آخلا ٹھیک ہو کے بے شرم انہیں آخیا یہ گل انہیں آخیا مینوں لوگ دس دے یار احمد یحییٰ دا دماغ نہیں ٹھیک رہا میں منتا کوئی نہیں سی اج پتا لگ گیا بے واقعی تہاڈا نہیں ٹھیک رہا الٹا چور کو ذہن آخیا کیوں انہیں آخیا میرے 16 استاد ہے جنہوں نے نام احمد بن حنبل ہے یحییٰ دس یہ کی کرے وہ آخیا تسی جی دنیا سے احمد بن حنبل 16 استاد میرے شرمندے ہو کے اٹھ کے چلے گئے بے ایمان کا کوئی رب دا نام منو ایویں نہ ہر گل دے مگر لگ جائے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں پتر یہ حدیثاں چ نہیں ملاوٹ رہا اسے تو مولوی حضرات دنیا نو ادھر ادھر کھچی پھر دے حالانکہ حقیقت کوئی نہیں کوئی اصلیت نہیں کل ایک عالم دن میرے دوست ہے مولوی عمر صاحب وہ آئے کہنے لگے یار آج کل سپاہی صحابہ پھیلا رہی ہے انہوں نے بڑا چھاپیا ہے جہاں گلیں لکھیاں کہ شیعہ لوگ آدھے حضرت امام جعفر صادق نا اپنے مسلے تو نہیں سی اٹھتے جب تک 4 مردوں سے لعنت نہیں سی کر لیں فلاں 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 ایک معاویہ کا نام لیا پہلے جنا وہ ظاہر ہے ابو بکر عمر عثمان اگے 2 عورتاں اور ایک ہند ام الحکم جڑی ہے معاویہ کی پہ 2 جڑیاں فلاں فلاں کے حضرت ایسا حفصہ اے آندا وہ آدھے دسو یار یہو جہ گلاں لکھتے ہیں کی انہوں نے صلح کری میں پھر محنت کر کے کٹ کے بخایا آئی کتاب وہ جا حوالہ دیں افسوس ہے میں عین الحیات دستے پھرتے اے کافی والا آدھے کھان جی اصل کتاب انہوں کی اتوں لب دے چھوٹیاں رسالیاں کا حوالہ آئی اور نال کیویں لکھیا مجہول اور بالکل بین ذوق جھوٹے راویاں کی گل اور انتہائی کمزور گل کہنے گا یہ گلاں لوگ دسن ایک دن کوئی نیڑے نہ ہو جائے مگر یہ بہت محنت کی ضرورت ہے دشمنیاں چھڈ کے کوئی چارہ کرو کہ نیڑے ہو جائے کوئی اسلام دا بناؤ کافر جڑے تھوڑے سوار ہوندے جاندے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے انڈیا کے بارے جو زمانے کیا حال تو ہوندی سارا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان تمہیں کی پتا امریکی بیڑے کس طرح آ کے سمندر کے نیڑے آ گئے وہ بالکل کہرے جلا رہا ہے پاکستان تو تباہ کر دے یہاں کا ناٹمی بم رہنا اس کو عقل کرو کیوں آپس لڑتے مرتے تباہ ہوندے جی تو اللہ دے بندے لکھ دے بے
ایسا نمازاں جہاں خدا رسول نہیں دسیاں یہاں دے پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں، وہی بڑیاں جہاں اللہ رسول نے دسیاں وہ کرو، انہوں دے اندر ہی فائدہ، اللہ خوش ہوتا۔ یہ چیزاں جہاں یہاں دے اندر کچھ نفع نہیں، اینی واری پڑھو اینی واری جالی۔ ایک عالم دین لکھ دے بے کچھ مالکی عالم گزرے، انہیں دیکھا تو کچھ بندے بیٹھے نا نماز پڑھ رہے، وہ اپنی بدعت بنائی، اور دوسرے جڑے سے گناہ کا کام کر رہے تو عالم دین جڑے سی مالکی عالم انہوں نے آخیا جڑے حرام کام تے لگے نا یہاں کی توبہ شاید منظور ہو جائے۔ اندازہ کرو یہ نیکی کرن دا منکرد نیکی نماز ہی پڑھن لگ، انہوں نے کیا جڑے حرام فسے یہاں کی توبہ شاید قبول ہو جائے، یہ منتے کہ اسی گناہ کر رہے، یہ نیکی نہیں منتے کسی ویل توبہ کر سے، مگر یہاں کی توبہ قبول نہیں ہونی، یہاں ساری عمر اسے مقابلے مر جانا ویسے اچھے کام ہی کر، یہاں سمجھ نہیں آنی اچھا کوئی نہیں اچھا ہو جنہوں اللہ کا رسول کہے اچھا، ورنہ بندے اپنی طرف کوئی حق نہیں کہ بندے آپ قانون بنا لیں۔ ذرا دیکھو نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ازواج مطہرات ہی عورتیں حضور کی بیوی عورتیں عورت ہی ہیں، حضرت عائشہ رضی ایک پارٹی سی وہ حفصہ سی سودا سی اور ایک کچھ بیبیاں بائی ایسا دی پارٹی، کچھ دوسرے پاس حضرت ام سلمہ دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر تو بعد سب پھیرا لاؤں ہر گھر جانا پوچھنا ضرور، رات وہ رہنا جی باری ہو تو نبی علیہ السلام حضرت زینب دے کر دیں پھوپھی ذات تھی مگر انہوں آپ بھی آپ شاید کچھ کٹھا کر سن، نبی علیہ السلام اس دیر لگ جانی کھاندہ رہے تو پہنا طرح انہیں آپس گل کی تھی، اس پارٹی نے بی ایسا بھی حضور نو ہٹانا آپس گل کر لی بے جے اس کو آنا حضور کئی جب یار صورت تھوڑے منہ بو آؤں تو حضور پاک سے سب کا خیال رکھ دے کسی نے دکھ نہیں دینا چاہوں گی، اس تو بو ہوئی تو نہ چھڑ دینا نار سکھا بھی دیتا کہ جے آپ نے آخیا نہیں میں تو شاید کھادا فلانے پھول کا جو آخر نہیں یہ مغافیر دے پھولوں کا وہ ایک پودا بدبودار وہ پھولوں تو شاید تو اس کے آئیاں مکھیاں یار سر وہ بو پوری پرانی کر لی، حضور پاک آئے حضرت سودا فرمائی میرے آئے یہ ذرا بوڑھی تھی، ہاں جی ہوں میرے پتا سے گل جھوٹھی ہے میرا ہاتھا نکل چڑھا مگر بی ایسا ہوئی جی یہ غصے نہ ویکیا تو میں ڈر گیا، میں بھی وہ کہتا کیوں کہ آپ نے آخیا اچھا بو آئی تو ہے تو شاید ہی میں نہیں آئندہ کھاؤں ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سورت تحریم اتری یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے رسول جڑی شے اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے کیوں تو حرام کرنا، مرضات آپ تب تک ہی مرضات تو بیویاں خوش کرنا چاہنا، اور اگے اللہ نے کفارہ مقرر کیا کہ قسم توڑ اور ایک غلام آزاد کرتے شاید جڑا نو کھانا شروع کر، اتنے نبی اپنی مرضی نہیں کر سکتا جڑا اللہ کا اینا چنیا اس دائرے بالکل حرام ہے، میں قدم ہی نہیں اٹھا سکتا۔ تھی دنیاوی معاملہ دیکھو دین نے کس طرح توازن کر، دنیاوی معاملہ جڑے نا کی کھانے پکاؤنے کداں دے لباس میں کوئی نہ آکھے کہ مولوی صاحب حدیث سکھاؤ نہ، یہ کیا کہ جو جی چاہے کری جاؤ صرف ایسی ہے جو حرام شہ نہ ہو، جڑے دو چار حرام گھنٹے نا اور باقی آلہ سے فلا شاہ ابا ہر شاید تاری کھلی چھٹی ہے جتنا مرضی کوٹ سواؤ پینٹ سواؤ، مگر عبادات منع جیڑی ہے نا یہ عبادت کرنی ہے یہ اللہ خوش ہو جانا یہ بالکل تو ہاتھ بند سے کہ تھی ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے جب تک پتہ نہ کر لو کہ اللہ رسول نے اجازت دیتی۔ عبادات دائرہ تنگ ہے اتنے من مرضی نہیں، یہ تمہیں کی بات سواب ہونا کہ یہ روزہ جڑا 5 دن سال سے بالکل گناہ اگے پیچھے اتنا سواب ہے، ایک دن رکھیے تو حضور نے 70 سال 200 بندہ پرے ہو جائے، مگر 5 دن آتے جج منع 2 عیداں اور 3 دن وڈی تو بعد ایام تے روزہ ہوئی ہے، ایسے اتنے من مانی نہیں چلتی عبادات کے اندر اصل حضر ہے زویر ہے لفظ عربی کا بول ہے منع، اتنے ہر شے منع جب تک اجازت نہ ملے، دنیاوی معاملات ہر شے چھٹی ہے سانو جب تک منع نہ نکلے، منع نہیں کوئی نہ ڈکے، کوئی مولوی آ کیا نہ کرو بھائی منع ہوا اگر نہیں منع میں سب کچھ کر سکتا، وہ دنیاوی معاملات وہ اللہ کے رسول آپ ہی کلیئر کر دیتا جب رسول کریم علیہ السلام دیکھا کہ جڑے لوگ مدینے شریف دے وہ باغ سی انہوں نے تعبیر نخل کر دی، کھجوراں جڑیاں سی نا جیسے وہ بور لگنا نا پہلے کھجور نہیں لگتی سمجھ لڑیاں جہاں نکلدیاں انہوں نے ذرا ذرا بور ہوتا وہ توڑ کے نا دوسری کھجوراں سے چاٹ دے، اللہ نے آپ ہی سسٹم کیتا کدی مکھیاں پرا نہ لے جانیاں کدی ہوا، یہ بالکل جی عورت مرد دا نا اس طرح نہ چاہیے کہ مارا ایک مادہ وہ ادھر زیادہ بور مادہ تو پھل ودنا شروع انہوں نے پتا سی مدینے نے وہ کرتے چاڑتے سے اتنے
نبی علیہ السلام اس سے مکیوں آئے، آپ کا پیشہ تجارت کی نہیں سی، نہ کوئی دینی مسئلہ سے، آپ نے کہا یار کی یہ وقت کر دے آپ جو پھڑ لگ جائے، انہوں نے نہیں کیتا، فصلی ماری، بہت نقصان ہویا۔ وہ کہیں گے اللہ کے رسول ساڈا تو پٹھا ہی بہ گیا، باغ چپاڑی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب میں تمہیں کوئی دین دی گل دسا نا، ثواب عذاب دی، وہ میرے کو لیا کرو، میں وہ دسنا آیا وان تم عالم بامر دنیا، یہ دنیا کے دھندے جڑے نا یہ تھی آپ ہی بہتر جانتے، دو تے تجربے اس مطابق کرو۔ اس تو پتا لگا جہاں ثواب عذاب نہیں، پینٹ پاواں میں بشرٹ پاواں حلوہ کھاواں بریانی کھاواں، یہ اسی اپنا کھانے، یہ کوئی شہ منع نہیں سوائے چند چیزاں جہاں کہتیاں گئی کہہ دینے رہتے۔ عبادت ہر شہ منع ہے جب تک اجازت نہ ملے کہ عبادت نہیں تو کر سکتا، نہ نماز نہ بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا سی، ہوں خدا کا گھر ہی نا ایک جی اٹھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چواں کونوں چھوئی جان، اینوں ہی ہاتھ لایا، اینوں حضرت عبداللہ بن عباس نال انہوں نے کیا ابو معاویہ تو کی کرنا یار، یہ کہیں گے ایسا شہ من البیت المہجور، کعبے کی کوئی شہ چھڈن والی نہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے سب پیارا پیارا۔ حضرت ابن عباس نے وہ کیا جلے اگے پھر بول نہیں سکے، انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک رسول بھیجا اور وہ نمونہ سارے اگے رکھا کہ جو رسول کردا وہ کرو۔ تینوں پتا بھی اللہ کے رسول کعبے کا تیرنا ود پتا سی، سوائے دو کونیاں دے کسی نے ہاتھ نہیں لایا۔ حضرت اسد رکنے تو کون ہے تجھے کونیاں چھونے نے آخر بالکل سر ہوں تو ٹھیک گل کہی ہے، یہ دے اگے کوئی نہیں میرے کو جواب۔ اس تو بھائی دین جڑا وہ نہ کوئی شب برات ہے نہ کوئی ہو رہا، جو اللہ کے رسول تو ثابت ہو ہے، باقی کوئی شے نہیں، جو کرتا بالکل ہونا غلط بات کرتا، دین ان چیزوں نہیں برداشت کرتا۔ اتنے وہی نیکیاں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دسیاں، ورنہ کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی سواب نہیں دینا۔ میں کدوں دسی تو کرتا رہا لبا پھر گا سواب، تو اللہ توفیق دے جنہ کام اللہ کے رسول علیہ السلام دسیا نا اُنہ ہی بہت کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ اور کئی موقع تے مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سارے رسالے اس قابل ہے آدمی کا ترجمہ کرے تو پڑھے مجموعہ اکٹھے کرتے ایک ایک شاید تھوڑی عمر تو وہ موتی پر ہو گیا جا اندازہ کوئی نہیں۔ ابھی جو پڑھ دینا ایسا کتاباں فقہ دیا جنہیں چاہ جاتا یہ بھی لکھا ہوگا کہ جڑا زور تو پہلے 4 سنتا نہیں پڑھتا انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوئی، حضور کی شفاعت نہیں ملی، سنتا پہلیاں تھا۔ تو علماء نے آخیا آپ حنفیاں نے دسی ساری دنیا کی کتاباں پھوڑ رکھے ہیں یار کتنے حدیث یہ ہے کتنے تھی کولوں ہی لکھ دی، کدوں حضور نے فرمایا کہ شفاعت نصیب نہیں؟ شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں نصیب ہو جانی، انہیں سنتا نہیں پڑھیاں، انہیں شفاعت نہیں جھوٹھی کرا دیتی۔ ایسا مولانا عبداللہ لکھ دیا کہ فقہ دی کتاباں لکھیاں حدیثاں 40 سال کا میرا تجربہ، اس تو بعد میں نا کوئی اعتبار نہ کریا کرو کہ حدیث ہے اس میدان دے مرد نہیں سی، انہوں نے اپنی فقہ لکھیاں، انہوں نے کی پتا حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ حدیث کے عالماں کو پوچھو جڑے ایک ایک شے جانتے کہ حضور نے فرمائی کہ نہیں۔ ہر فن لی جدے جدے ماہر ہے، انہاں ماہراں تو پوچھنا پیندا ہے، تفسیر پوچھنی قرآن دے مفسراں تو پوچھو، حدیث پوچھنی حدیث دے عالماں تو پوچھو، تو یہ پورا رسالہ جنہاں نال آثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ اے منکرت نمازاں جڑیاں سال پر وہ مولانا نے لکھا کیا سب بے بنیاد ہے، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں، اور اتوں تک بدعت دی برائی بیان ہوئی ہے۔ آپ علامہ شامی رد المختار لکھ دے بے جے ایک سنت اور بدعت دا جھگڑا ہے، ذرا سوچو میری بدعت نہیں سنت، کچھ چیزاں تو پتہ لگتا بھی یہ سنت سی حضور دی، کچھ تو پتا لگتا بھی نہیں یار ثبوت نہیں ہے نویں شہ بدعت آدھے اس سنت کا ترک کرنا بھی واجب ہے، وہ سنت ضرور چھڑ دیو، بدعت نکلی کہ مارے جاؤ گے پھر کی بنوں گا، سنت یہ بھی نہیں کسی سواب بھی کچھ کر دوں گا نا، کہ جی بدعت نکلو حشر کی ہوگا، بدعت جی اللہ نے آخیا نہ توبہ میں قبول کریں، یہ اپنے عقل مند بن گیا کہ میرے کو دین کوئی کمی رہ گئی ہے ہوں پوری کرتا پھرتا۔ اس تو شرک تو بعد اللہ نہ شرک نہ کرو، رسول اللہ دین سے اضافہ نہ کرو، جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئیے، وعدہ کاٹا اپنی عقلوں لپا مول نہ لائے، یہ لپے چھڑ دیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بہت اچھا سوال کیا، یہ ہونے چاہیے جو بھی چیزاں سے اندر پوچھ لیا کر مولانا اگر رجب میں معراج النبی کا ثبوت ہوتا تو کیا اس بنیاد پر اس رات عبادت کی جا سکتی؟ نہیں،
اگر سچ ہی پہنچا پیا اس رات میں راج ہوا، جب تک حضور نہ کوئی بات کر دے یا دس دے سانو کوئی حق کسی دن نہ اسی کوئی بات نویں کر سکتے ہیں نہ انہوں پھیلا سکتے ہیں۔ میرا جی کرے نا دوپہر ویلے کوئی نفر پڑھوں بے شک پڑھتا رہا، مگر اگر میں کہاں کہ فلاں وقت اینیاں رکھنا ہے اس طریقے نہ پڑھنیاں امت نوں دساں، میرے ذمے آ گیا کہ کوئی ثبوت دے اللہ رسول دو، ورنہ تو دین سے نواں شارے نواں قانون ساز ہے اپنی آپ شوق نہ کہ پڑھنا پڑھتا پھر وہ کوئی گل، مگر ایسا دین بناؤنا کیا ٹائم اینیاں رکھنا آ طریقہ یہ سارا وضع قوانین اختیار اللہ دا اور انہیں اپنے رسول دے ذریعے پہنچایا، کسی نو حق نہیں۔ اس تو اگر معراج النبی ثابت ہی ہوں تو حضور کوئی بات کر دے کوئی بات نہیں سی کرنی۔ یہ 15ویں رات کا جڑا ہوں نا کہ حضرت علی نے حدیث فرمائی، حضور نے آخیا اس رات جاگو تو دن روزہ رکھو، بالکل موضوع یہ ضعیف نہیں من کرت گل، کوئی حضرت علی نے آخیا نہ اس 15 کچھ کرنا۔ اس بچہ کیا زیارت حرمین میں بیت المقدس کو شامل کیا جا سکتا؟ ایک تو بیت المقدس پڑھتے ہیں، بیت المقدس تو توبہ کرنی، جنہیں تو پڑھے جانا بیت المقدس کوئی نہیں آخنا، بیت المقدس یہ لفظ یاد کرو، بیت المقدس مقدس نہیں مقدس۔ اور یہ حرمین کی زیارت کہنوں آخنا، یہ کہنا سی بے حرمین کی زیارت دے نال نال بیت المقدس، حرمین کی زیارت ہو تو پھر دو نہیں ہوئے۔ 3 مسئلہ سرکار دوارن سر فرمایا کہ تسی دنیا سفر کر کے اونٹاں تے کجاوے کس کے پینڈے کر کے صرف 3 مسجداں نوں سفر کر سکتے، ایک مسجد حرام ہے مکہ، ایک مسجد نبوی ہے جسے نبی علیہ السلام تھی، اور ایک مسجد جڑی نا اقصی جی سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ باقی کسی مسجد نوں پاویں وہ سونے دی بنی نہ کوئی فضیلت نہیں، مسجد ہی ہے نا جتنا دی ادا دی پاویں شاہی مسجد ہے، یہ 3 مسجداں باقی مسجداں نالوں ممتاز، انہاں نال کوئی نہیں رل سکتی۔ وہ اللہ دے خلیل نے بنائی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام بنائی، وہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی، 3 مسجداں لی حضور نے فرمایا تسی سفر کر کے جا سکتی۔ اس تو بیت المقدس ہی کہنے موقع ملے مسجد اقصی جان دا تے بڑی نیکی دی گل ہے۔ سواب بعض روایتاں جڑے نا وہ غلط آ گئے، مسجد اقصی جڑی ہے وہ سواب حضور دی مسجد دا سواب کئیاں نے آخیا وہ 50,000 ہے فلانا، سن لو صحیح گل ہے آپ نے آخیا مسجد حرام مکہ وہ سواب لکھ دے برابر، وہ جڑی نماز تسی پڑھو لکھ۔ رسول اللہ دی مسجد جی حدیث لکھی جڑی صحیح کہ 1000 لکھ نہیں نہ 50,000، سب کمزور ہے 1000 مسجد نبی۔ اور مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام دی وہ کوئی آخ دیں مسجد نبی دے برابر نہیں، وہ چوتھا ہے 250 نماز، وہ 250 نماز، مسجد نبی 1000 اور مسجد مکہ لکھ نماز۔ یہ 3 مسجد باقی ہوں سیر سپٹے لی کوئی گیا تو انہیں کوئی مسجد ویکھی سواب نہیں، سواب ساریاں اور مسجد ایک ہو جائے، یہاں 3 کا ایک دوسرے تو لگ گیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے رکھی بنی ہیں۔ اور مسجد اقصی جڑی ہے بیت المقدس انہوں تے بھی شان حاصل ہے۔ آخر وقت جدوں اس امت دا اخیر ہونا تے قیامت نیڑے ہونی ہے، جدوں اینی نیڑے ہونی بھی حضور نے فرمایا جتنا کسی بی بی دے دن پورے ہو گئے نا بچے والی دے تے کوئی پتہ نہیں کیویں بچہ جان دے، کوئی نہیں جانتا کہ ہنے پیدا ہو جائے، اس طرح قیامت سر تے ہونی۔ اور اس تو حدیث پاک جاؤں جدو اللہ دے رسول معراج تے گئے تے انبیاء کٹھے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو گل چلی بھی قیامت کدوں، سب نے آخیا کوئی پتہ نہیں۔ حضور نے بھی آخیا بھی آنی ضرور ہے، اللہ نے وقت نہیں کرتا، یہی کیا کہ ظاہر میرے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا میں ایک ہے گل تو دس سکتا تے میرا زمین تے اترنا اس طرح ہی ہے جی حاملہ اور دے دن پورے ہو سر تے ہونی قیامت، مگر میں کدوں اترنا یہ مینوں بھی کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ دے کول علم ہے۔ ان میرا زمین تے انہ لعلم الساعۃ، قرآن نے آخیا عیسیٰ علیہ السلام دا اترنا نشان ہوگا، ہن بس اعلان ہون والا اور قیامت سر تے۔ تو مسجد اقصی جی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں اترنا، شام دی اس مسجد بیت المقدس کا کہہ دیں اتنے نہیں اترنا عیسیٰ علیہ السلام نے، انہاں دمشق سے اترنا۔ یہ بھی غلطی ٹھیک کرنی چاہیے، جنہ جی مسجد اقصی ذکر ہو نہیں ٹھیک کرواتا دمشق، اتنے عیسیٰ علیہ السلام اتر گے، اور اتنے بھی ایک سفید مینار ہوگا جہدے کول اترنا۔ ایک بار ایک قادیانی نے مینوں تقریر سنائی، مصطفیٰ کی گل ہے، کھانا کھا رہا سی نال میرے بھائی سی سردار مغل سے شہر، انہوں نے کہا یار انہیں بہت تنگ کیا، مینوں لے پنڈوں میں اسے زمیندار کے بیٹھے، انہوں نے تقریر لاتی، تقریر جی مرزا ناصر احمد کہہ رہا سی بھائی حضور نے فرمایا بھی عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے، وہ اتنے منار دے اترن گے، پھر انہوں نے سیڑھی لا کے اتارا جو تو میں مولوی نے پوچھے بھی جڑے فرشتے اتنے اتار گئے سی تھوڑا جہا تھلے اتار دیں
سیڑھی کیوں منگوائی؟ آندا نہیں ہے گلا کوئی نہیں، وہ سیڑھی ہو رہا منار بھی ہو رہا، تشریحاں کرے منار سے اترنا جی منار کی شاید صاف کلیئر دسی نا، ایسے انہیں موجے ہون گے انہیں نشان کے جی منار سے کھڑا لوگ پہچان لیں گے، اے تشریح کی تے سیڑھی دا مطلب ہے لوگ جڑے نا پہلا تو تیار ہو جان گے، انہیں دکھی ہون گے کہ انہوں دے دل تیار ہون گے بیرے اتر آوے، اے مطلب اور جسے سنا میں آ گیا یار مزہ تے بڑھایا مرزا صاحب کی گل پر مینو اپنے مولیاں نو کہو ربے جو حدیث سکھاؤ جے چاہتا منار سے اترنا، حیران منار سے اترنا مینو لفظ بکھاؤ پھر یہ ساری گلاں منار سے اترنا دے سیڑھی دا مطلب یہ بات کی گل، یہ گل ہی جھوٹھی منار دے اور حد دے کہ مولانا اصری صاحب ایک باری منار سے میں یار تھی روز حدیث پڑھ دے اندل منارہ چل بیدا سفید مینار کے پاس منار دے اتنے دا کوئی نہیں آندے یار توجہ ہی کوئی نہیں میں منار دے کول اترنی اتنے اتنے کوئی نہیں اترنا تو اس ویلے پھر حضرت امام مہدی ہون گے اقامت ہو گئی ہون گی ایویں مرزا نبی بنتا پھر کوئی گل بنتی ہوئے دمشق ہوگا منار دے کول اترن گے اور اس میں جماعت فجر دی کھڑی ہوگی حضرت امام مہدی مسلح سے ہوں گے جب آ جان گے تو پھر کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ اے اللہ دے پیغمبر روح اللہ آؤ نماز پڑھاؤ تھی انہیں آگے کہیں گے نہیں اللہ نے اس امت نو شان دیتی حضور دی امت دی شان ویکھو بھی عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل قدر رسول ہے اور یہ امتی ہے امام مہدی وہ کہیں گے نہیں تک رحمت اللہ علیہ حاضر امہ اللہ نے اس نبی دی امت نو شان دیتی ہے کہ نبی دوسری امتوں کے پیچھے نماز پڑھ بڑی وڈی گل اور اتنے امام ابن حجر لکھدا رسول اللہ دی ویکھو شان کہ قیامت تک بھی ایسے جیسے بندے جمن گے جڑے نبیاں دی امامت کر سکن یہ امت تو خالی ایویں ڈھونڈتے پھردے اور دوسرے پاسے تو بالکل اللہ دے رسول نے جو فرمایا بیت المقدس نہیں اترنا اقصی نہیں اترنا دمشق اترنا اتنے مسجد جی وہ اترنا اور نال ویکھ لو موضع حضور دا ابن کثیر نے جدو حضور نے آخیا سفید مینار کو کول اترو گا ادو نہ مسجد اتنے دمشق چ نہ سفید مینار کدوں مسجد بنی ولید بن عبد الملک نے بنائی اور منار 600 سال بعد بنیا ہوں منار کھڑا اتنے سفید جدو حضور فرما دے تو منار کا نام و نشان ہی مگر اللہ کا دتا علم ہے حضور نے آخا منار بنوں گا اور وہ قریب عیسیٰ علیہ السلام اترن گے تو بات جدو ذرا پھیل جائے کوئی بات نہیں لذیذ بود حکایت درات کی کری اللہ کے رسول دیا باتاں پیاریاں مزیدار ہے چھڑن جی نہیں کیا اللہ مینو اور تمہوں رسول اللہ کے دین تے زندہ رکھے رہے تے مارے اور قیامت دے نا میں اور تسی حضور دے قدماں بیٹھ گئی اللہ دا پیغمبر کہہ دے ہاں منی اللہ کے رسول میرا امتی اینا ہی ہو جائے میرا پار ہو جانا کی تھی موٹر سائیکل جو قسطوں پر ملتے ہیں ان کے بارے نہیں بالکل غلط یہ موٹر سائیکل قسطیں وغیرہ تو نہ رہو یہ سود ہی لوگوں نے نواں طریقہ کر لیا صاف سدا نہ رہو یہ کہہ لو قسطیں یار ادا نقد جڑا 1000 کا بعد میں 1200 لینا وہ 1200 کا نال میاد لا لیں گے سود اللہ ہدایت دے انہوں تو بچنا ہی چاہیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریته واہل بیته کما صلی تعالی علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون جے میں نفع نقصان اپنے دا مالک ہوں باقیاں تو دینا گزارا اپنے نفع نقصان دا اختیار مینو ہوں کہ مینو تکلیفاں کیوں ہوندی کدی میرا سر مبارک زخمی ہوں کدی دندان شہید ہوں کدی پیارا بچہ ابراہیم ہاتھاں لے کے میرے آنسو بہ رہے ہوں میں جان دے رہا ہوں میں یہی کہنا اللہ ابراہیم دا چھوڑا میرے لیے بہت غمگین کرنے والی گل ہے مگر میں وہی کہنا جے تو راضی تیرا حکم جاری اس تو اللہ رب العالمین تو سا کوئی نہیں امن یجیب المضطر اذا دعا جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا کون ہے پھر جڑا تیری فریاد سنے ویکشف السوء تو اس تکلیف نو دور کرے حضرت حذیفہ بن الیمان جڑے صاحب سر رسول اللہ کہاندے اننے راز دیاں گلاں حضور نے دسیاں حضرت حذیفہ آندے دوجے لوگ جڑے سی نیکی دی گلاں پوچھ دے کیا مسئلہ کی ہے میں حضور کو آن والے حالات ہی پوچھتا رہا بے سمت سے کی قیامت ہونی ہیں کہڑے فتنے ہونے ہیں مینو وہی حضور نے علم دیتا کیا ہے خرابیاں ہونی ہیں اس تو انہوں نے کیا جاتا کہ رسول اللہ دے رات دے واقف
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آدمی نے کیا میں حضرت بے بس ہو چکا میری دعا کر. آپ نے فرمایا جے تو بے بس ہو چکا نا کہ تو آپ ہی دعا کر. اللہ نے وعدہ کیا بے بس ہو کے میرے دروازے سے ڈگے نا میں پھر ادوں آواز دے دے گا. تو ہن بے بس ہو گیا میں تیری نہ سونا تو اور کس نے سنے. ہم یجیب المضطر اذا دعا. اللہ نہ جدو بے بس ہی بندہ ہو جائے تو آخر تو رب ہے تو نہ تھوڑے اور کوئی دروازہ درے دیگرے بن ماں کے من کوئی اور دروازہ مینوں پھر بخا کہ میں اتنے چلا جاؤں. جدھر نہیں تو دروازہ اور بنا تو نہیں سننی تو کہنے سننی. فرمایا سننا. تو اللہ تعالیٰ دعاواں قبول کرنا. اور شاہ صاحب بھی یہ بات سن کے میرے ذہن سے آیا کہ اللہ نے جڑی بات یہ شاید کہی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک حدیث یہ گل سمجھائی کہ بندیاں کو لوگ منگتے تنگ پہ کے ناراض ہو جاتے یار کی تھی سر کھا لیا جان چڈو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد و آلہ صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. 14واں پارہ سورہ المومن ہے اور وہ 60 نمبر آئے تھے جی میں پڑھی. ذہن جڑا مضمون سی وہ دوسرا بیان کرنا مگر اخبار آؤں جمعہ جن مینوں دے کے جانا تو میں وہ مضمون پڑھیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے. تو پھر آیت جڑی نا یہ بھی طرح میرا ذہن منتقل ہوا. پہلا یہ گل تھوڑی جی ہونی چاہیے. شاہ صاحب بیٹھے تھی ایک آدمی آیا تو نے آخیا حضرت میں حالات تو بڑا تنگ ہوں پریشان ہے میری دعا فرما. تو آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اسی بھی کرے. مگر پہلا ایک واقعہ سن. میں سفر سے گیا سی تو واپس آیا تو اپنی بیوی نے ویکھیا بھی وہ جسم سے لباس جڑا سی نا سارا تار تار ہوا کپڑے پھٹے اور بیچاری ایسا بھی حال نہ رہ گیا بھی وہ ٹک نہیں لا رہے. تو نے میں نے آخیا شاہ جی اللہ کے دعا تو کرو. میں مسلح چکیا سجدے پہ گیا اور رویا. آخیا اللہ تعالیٰ جی سارے کو کوئی قصور ہوا تو معاف کر دے کوئی سامان کرے اس بیچاری کا تن تو پٹیا جائے. دعا کر کے میں اٹھیا دروازے سے دستک ہوئی بندے نے دروازہ کھڑکایا 2 سوٹ زنانے سیتے بندہ لے کے کھڑا. تو انہیں آخیا شاہ جی رد نہ کرو اے سوٹ میں تھوڑی بیگم نہیں لیا. تو میں آخیا نہیں ایک میں لاؤں گا مینوں ایک کی ضرورت ہے دوجا تو کسی ہو دے. ایسی بے نیاز یہ دونوں نہیں لا رہے. آخیا ایک نہ کم چل دینا ایک تو اور کرن دے دے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ رب کو منگیا کرو تے بالکل نہ پورے زور دے کے منگیا کرو تے تیرے کوئی منگنا اور کس کو منگی. جس طرح عبد القادر بید المرحوم نے آخیا تو کریم ہے مطلق کو من گدا میں مانگتا کہ تو خزانے دا مالک ہے. تو کریم ہے مطلق کو من گدا کہ کونا مگر نہ بخانے دے تو نہ آواز ماریں پھر میں کی کروں گرے بنو ماں کے من بکدارا تمہرانی. اے منگنا طریقہ بے پھر کوئی اور دروازہ دس دے. اگر تو نہیں برونا تو میں پھر اتنے چلا جائے جی دروازہ کوئی نہیں ام یجیب المضطر اذا دعا بھائی ایک شخص سورہ نمل جانا میں کون ہے میرے سوا جرا دکھی دی آواز سنے تو دی تکلیف نو دور کرے. لوگوں نے اپنی جہارت نہ بچیرے بنا رہا ہے جو آستانے جو مراداں پوریاں ہوندیاں اس دربار اللہ نو پڑھ. حالانکہ انہوں نے کی دینا کسی دے کول کچھ نہیں سب کچھ اللہ دے کول ہے. اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کی زبانی میں کہرایا جنہاں تو برتر خدا نے کوئی پیدا نہیں. لم یخلق الرحمن مثل محمد وذرنی انہ لا یخلق بلا. نہ حضور ورگا کوئی بنایا شاعر کہندا میرا ایمان ہے بناونا بھی کوئی نہیں. بس ایک ہی سچا سی توڑ چھڈیا نہیں رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا. نہ اسی سوچ سکتے ہیں حضور ورگا کو بنے سوچ بھی نہیں سکتے.
خیال جی نہیں لیا سکتے کہ نہ خدا نے بنانا ہی۔ اللہ نے اپنے اس حبیب نے بھی آخیا تو لوگوں سے اعلان کر سنا، انہوں دے رنگ، انہوں دے مزے، انہوں نے خوشبوئیں شمار ہی کوئی نہیں، تو تمہارا رب یہ کہتا ہو دو نہیں، مجھ سے مانگو پکارو مجھے استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، نال ہی کہوں گا۔ باقی قبول کرنے ٹھیکہ لاوے بندہ جدہ میں کیا نادان جانا مینوں سپ پھڑا دے، بچہ چورا جانا سپ ہی نہیں دے دے ابے نوں، ابا جاندا تے مچھلی ہور شاید سپ ہور شاید، اے بیوقوف سپ منگن دیا پھڑا دیا مر جاؤ گا۔ اس تو یہ جڑا پابندی لاؤنی جو میں مکنے کیا وہ خدا کرے، یہ نہیں دعا دی قبولی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شعیب علیہ السلام کا زمانہ ایک بندہ بہت حال پکار کرتا رہا، کوئی گل نہ بنی، وہ شعیب علیہ السلام کو آیا رب کتنے جڑا میں دعا سننا، تو اللہ کی طرف وہی آئی بھی اللہ اللہ گفت مطلب بہ کے مار، اس بیوقوف نو کہہ بے جڑا تو اللہ اللہ کہنا نا کم ہوندے نو تو روندا پھرنا، تیرا اللہ اللہ کہنا ہی میری لبیک، میں کہنا ہے حاضر ہاں تیرے منہ میرا نام نکلدا، میرا میں بے دیناں نو موقع دینا میرا نام لین، تو جڑا مینوں یاد کر رہا کم نو تو کی رونا، یہ خود اینا ثواب کٹھا ہو رہا، کام نہ نہیں سی ہونا جنہ تو پکاردا رہنا جدا اجر چلی جمع ہو رہا، تبے حدیث پاک سوندا جنہ دی ایتھے منظور ہو گئی نا، جدن قیامت دا دن آیا اللہ نے کیا تہاڈیاں درخواستاں پئیاں، کہنے گیا نہیں سی مننیاں منظور دنیا اج دے بدلے جنت لے لو جو لینا، جنت ویکھن گے تو اسے جنہ دی ہوئیاں نا ایتھے قبول، یہ کہن گے ہائے نہ ہی ہوندیاں تے چنگا او کی سی اوتھے شہر رہ گئیاں، اس تو کیا اللہ اللہ گفت مطلب بہ کے مار پاگلا اس رات نو سمجھ تے تیرے منہ رب دا نام نکلنا جڑا یہ ہوئے دا لب بہ کے قبول کر رہا، یہ ہم سوزو گدادت پہ کے ماں تیرا ہے رونا چلاونا دعاواں کرنی حال پکار کرنی، یہ خود رب دا قاصد وہی طرف آؤں پیغام بھی کہ تد میرے تیرے منہ نکلتا تو اتنے خوش نہیں ہوتا کام مگر پیا کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مینو پکار میں تیرے ملم یہ سارے اللہ دا عارف جڑا نہیں منگتا اس سے ناراض ہوں، اللہ منگی جا میں دے ہی جاؤں گا، منگ تو صحیح میرے کہڑے خزانے کمی ہے یا مینو کوئی تھوڑا آ جانی ہے میں تو کہنا ہی ہے تو سب کچھ ہوں چلا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب، بڑی پیاری ہے تمہارا رب یہ کہتا ہے، یہ کیا کوئی بیگانہ نہیں تمہارا رب، رب کے اندر ہی سارا آ جانا جنہیں بنایا بھی ہے اور بنا کے چھڑ نہیں دیتا کہ پھر وہ ایجاد کر دیتا بناتا مڑ کے خبر ہی نہیں رہی، رب دے مفہوم چو کچھ ہے جڑا سی اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر، خبرگیر ہے نگران ہے، ہر ویلے پتا کرنا میرے بندے نو کس چیز کی نال نال وقال ربکم، تمہارا رب یہ کہتا، کتنے بھولے پھر رہے تھی رب نہیں سنتا ہو رہا کو چلیے کیوں دفاع ہوئے جی، تا رب آپ یہ کہہ جنہیں بنایا تھوڑے رزق دا سامان کیتا تھوڑی ہر حاجت پوری کرنی نال ہر وقت اجیب دعوت الداعی دادا سورہ بقرہ کہ جدوں بھی مینوں آواز دین والا کو آواز دیندا میں آنا لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہے کیا کیا تسی آپ ہی میان عاشق و معشوق ہے چھائے دے تو خود حجاب خودی میں امر حاصل ہے میں امر خیر حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے تیرے تے رب کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں، تو آپ ہی اپنے لیے رکاوٹ بن گیا، تو آپ ہی دفاع ہو گیا، از میں امر خیر وچوں نکل جا دفاع ہو جا، میں منہ چھڈ کے نا جڑ جا دے نال تیرے نال ہے اور تیری حاجت فرمایا وقال ربکم تہاڈا رب ہے آندا جے تو پیارا لاڈلا کوئی باغ بھی ابھی جان دیتا بس مڑ کے پتہ نہیں اس بیچارے بچے نہ کی ہوئے کو ٹھیکیدار ہے کچھ بھی نہیں ہوتے پلے آپ کوئی نہیں فرمایا میں میرا بناؤن والا نہیں رب ہاں کہ ہر وقت تیری خبر رہا ہر لمحہ جڑی جڑی ضرورت ہے ہوا چاہیے شاخ سبزیاں پیدا کرتی پانی چاہیے ذخیرے پر دیتے ہیں خوراک چاہیے اندازہ ہی کوئی جا کے دکانوں سے دیکھو فروٹ